نے فرمایا اے اہل کتاب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی کا اصل معیار تو یہ ہے کہ صحیح معنوں میں ایمان ہو، ایمان باللہ بھی موجود ہو، اور اس کے بعد اعمال، اخلاق، معاملات بھی ٹھیک ہوں۔ اگر ایمان باللہ نہ ہو، معاملات درست نہ ہو، تو صرف مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا کافی نہیں ہے، صرف چہرے کا رخ پھیرنا کافی نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کا رخ اللہ رب العزت کی مرضی کی طرف پھیرنا ضروری ہے۔ اصل نیکی کا معیار ہی یہی ہے، یہی معیار ہے کہ بندہ اپنی پوری زندگی اللہ کے حکموں کے تابع کر دے۔ اللہ کا حکم تھا بیت المقدس کی طرف چہرہ کرنے کا، تو اس وقت بیت المقدس کی طرف چہرہ کرنے میں اللہ کی رضا تھی۔ جب بیت اللہ شریف کی طرف چہرہ کرنے کا حکم کر دیا تو اب بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنا نماز میں یہ اللہ کی رضا ہے۔ آگے اللہ کریم نے ملک کی اصلاح کے لیے دو قانون بیان کیے۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ ملک کی اصلاح کے لیے پہلا قانون یہ ہے کہ قصاص کا قانون جاری کیا جائے، ظالم سے اور قاتل سے بدلہ لیا جائے۔ اور دوسرا قانون ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، کہ وراثت بھی شرعی قانون کے مطابق تقسیم کرو۔ تو کیا خلاصہ نکلا کہ اپنی جانوں کی حفاظت کرو، اپنی جانوں کی حفاظت کرو قصاص کے ذریعے، اور مالوں کی حفاظت کرو وراثت کی تقسیم کے ذریعے۔ پھر اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 7، اس میں بھی ملک کی اصلاح کے لیے اللہ کریم نے دو قانون بیان کیے۔ نمبر 1 روزہ، نمبر 2 رشوت سے بچنا۔ روزے کا حکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام میں بیان کیا گیا کہ روزہ رکھو، اور ولا تاکلوا اموالکم میں اللہ کریم نے فرمایا کہ رشوت سے اور حرام خوری سے بچو۔ اب روزے کا ذکر پہلے تھا، پھر آیا کہ رشوت نہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ ان دو مضمونوں کا آپس میں بڑا غیر ربط ہے کہ جس طرح روزے کی حالت میں آدمی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنا حلال مال بھی نہیں کھاتا، اسی طرح پوری زندگی میں حرام مال سے بندہ بچتا رہے۔ پھر آگے رکوع نمبر 8 میں اللہ کریم نے دو مضمون بیان کرنا شروع کیے۔ نمبر 1 جہاد فی سبیل اللہ، اور نمبر 2 اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ جہاد کی تعلیم وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور انفاق کی تعلیم وانفقوا فی سبیل اللہ۔ اور ان دو مضمونوں سے پہلے ایک اور چیز بھی بیان کی ہے کہ دور جاہلیت کی رسموں کو چھوڑو، حج اور عمرہ کے دوران جب گھروں میں آیا کرو تو دروازوں سے آیا کرو، دروازوں سے آیا کرو، گھر کی پشت سے نہ آیا کرو، یا دیوار میں نقب لگا کر نہ آیا کرو۔ اچھا، پہلے دو مضمون چل رہے تھے، جہاد فی سبیل اللہ کا، نمبر 2 انفاق فی سبیل اللہ کا۔ درمیان میں اللہ کریم نے بیان فرما دیا کہ واتم الحج والعمرۃ للہ، حج کرو اور عمرہ کرو مکمل۔ بظاہر سب کا دو مضمونوں کے ساتھ ربط معلوم نہیں ہوتا، مگر غور کیا جائے تو بڑا گہرا ربط ہے کہ جس طرح حج اور مال میں، حج اور عمرہ میں جان اور مال دونوں لگتے ہیں، اسی طرح جہاد میں بھی جان اور مال دونوں لگتے ہیں۔ اب حج کا مضمون کچھ تو رکوع نمبر 8 میں ہے اور کچھ رکوع نمبر 9 میں بھی ہے۔ یہ مضمون اللہ نے بیان کیا کہ جس طرح حج اور عمرے میں جان اور مال دونوں لگانا پڑتے ہیں، اسی طرح جہاد میں بھی دونوں لگانے پڑتے ہیں۔ رکوع نمبر 9 تک میں نے خلاصہ عرض کر دیا۔ کل سے انشاءاللہ رکوع نمبر 10 یعنی سل بنی اسرائیل سے شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔